حصہ اس میں رکھا گیا ہے وہ نثری نظم کہ نثری نظم کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ آج جس مقام پہ نظم پہ بات ہو رہی ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ اس پروگرام میں ہی شریک ہیں، تو میرے لیے بہت حد تک مشکل ہو رہا ہے بولنا کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات کرنا کوئی آسان کام۔ نثری نظم پر جب ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا۔ میں آج جب پچھلے 2-3 دن سے نثری نظم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تو تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں اردو میں نثری نظم کو لکھے کسی نہ کسی طرح سے لکھا گیا۔ اس کا اس وقت نام نثری نظم تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پچھلے 80 سال سے ہماری شاعری میں موجود ہے۔ وہ اس طرح سے بھی ہے کہ نثری نظم کو شمس الرحمان فروخی کبھی غالب کے خطوط میں تلاش کرتے ہیں اور کبھی محمد حسین آزاد کی نثری واہ کتابوں میں۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ ایک ایسی ازلی چیز ہے جو اس وقت بھی موجود تھی جب شاعری کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فارم دنیا کی سب سے پہلی صنف ہوگی جب کسی نے شاعری کے بارے میں سوچا ہوگا۔ یہ ایسی ایک چیز ہے کہ یہ میرے دل کی دراڑوں سے لے کر کائنات کی گم شدہ کائناتوں تک اس اظہار کا کسی نہ کسی طرح سے اثر پھیلا ہوا ہے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کی 3 کتابیں پابند شاعری کی ہیں اور جس نے آج سے 10 سال پہلے تک کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ نظم لکھے گا۔ اس میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، اس کی ہسٹری بیان کر سکتا ہوں، اس کی ساری، لیکن شروع سے ابتدا ہی سے اس صنف کو بہت زیادہ رکاوٹوں اور بہت زیادہ مخالفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مصیبت یہی ہے کہ نثری نظم کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم غزل اور نظم کی بحث چھیڑ، ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں۔ یہ شاعری ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہم فائلات مفائلن میں شاعری کرتے ہیں، یہ شاعری ہے جس طرح سے ہم آزاد نظم لکھتے ہیں، پابند لکھتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد اظہار ہے، اور ایک ایسا اظہار ہے جو خیال اور فکری سطح اور احساس کی سطح پر جس کا اظہار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیال غنائیت کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کوئی بھی خیال غنائیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جس کو ہم شاعری کہتے ہیں وہ غنائیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ آپ کا امتحان سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، غزل میں یہ امتحان آپ کم دیتے ہیں، آزاد نظم میں زیادہ کچھ دیتے ہیں، پابند میں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کسی ان فکری حوالے سے وہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں جتنی آپ آسانی میں۔ یہ نثری نظم کی آزادی بنیادی طور پر ایک ذمہ داری بھی ہے جس کو ہمارے بہت سارے زیادہ تر نثری نظم جو لکھتے تھے انہوں نے وہ نہیں نبھا سکے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب 1949-48 میں ایک رسالہ خیال کے نام سے نکلتا تھا جس کو نکالتے تھے میرا جی اور اختر علی ایمان نکالتے تھے۔ اس میں نثری نظم کے عنوان کے تحت مختلف نثری نظمیں چھپتی تھی، اور اس پہ نام میرا وہ خالص گمان کیا ہے کہ یہ میرا جی کی تھی، لیکن میرا جی اپنا نام دیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جو لوگ نثری نظم کے حامی تھے وہ بھی اسے لکھ تو لیتے تھے لیکن اپنے نام کے ساتھ نہیں چھپواتے تھے۔ یہ اس نظم اس صنف کی جو ہے اس قدر مخالفت تھی کہ جو اس کے حامی بھی تھے وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہم نثری نظم جب کہتے ہیں لکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جب بنیادی طور پر جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی گئیں 49 سے لے کے 50 کی دہائی گزری، اس میں پھر 60 کی دہائی میں اس پہ اصل میں گرما گرم بحث شروع ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بحث جو ان 10 سالوں میں ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ویلڈ بحث ہے۔ اس میں ہمارا پچھلا ایکسپیرینس بھی تھا اور ہمارا
ایک نئے سرے سے جو بحث شروع ہوئی تھی نثری نظم پہ، وہ اس پہ مضامین بھی لکھے گئے، اس میں بڑے رسالوں میں اس پہ بحثیں بھی ہوئیں، اس کی مخالفت بھی ہوئی، اس کی حمایت میں بھی لکھا گیا، لیکن نثری نظم کسی نہ کسی حوالے سے چلتی رہی۔ دوسری جب میں بات نثری نظم کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ نقصان اس کے مخالفین نے نہیں پہنچایا، نثری نظم کو زیادہ نقصان نثری نظم لکھنے والوں نے پہنچایا، یعنی اس میں ابلاغ کے مسائل پیدا ہو گئے، اسے ایک پہیلی بنا دیا گیا، اس میں وہ لوگ شامل ہوئے جن کو شاعری کی الف بے تک نہیں آتی تھی، انہوں نے سمجھا کہ ہم اگر وزن میں نہیں لکھ سکتے تو ہم شاعری میں اس پناہ لیتے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی بیکار نظم لکھی، جس طرح سے عام طور پہ ساری اصناف میں یعنی غزل بھی بہت بیکار لکھی گئی، اس میں غزل کا کوئی قصور نہیں۔ اگر نثری نظم بیکار یا خراب لکھی گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس صنف کا کوئی قصور۔ اول تو یہ صنفوں کی لڑائی نہیں، آپ یہ ایک بات بہت عام ہے کہ خیال اپنی حید کو خود تشکیل دیتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے غزل کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پابند نظم کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آزاد نظم کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے نثری نظم کی، وہ اس لیے بنے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف، ہاں ایک شاعرانہ اظہار ہے جو فکری درد مندی چاہتا ہے، آپ جو آپ کے اندر ایک وسعت سے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، شاعری وہ چیز ہے جس کا دھیان ہم اکثر اصناف میں نہیں رکھتے ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو بڑھایا۔ اس کی جو غنائیت ہے یا اس کا جو ایک وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگی جس طرح سے ہم غزلوں میں پورا کرتے ہیں اس کو، اور بعض اوقات خیال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں لفظوں کے بے تحاشا اور بے محل استعمال کی وجہ سے۔ تو نثری نظم ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں کوئی خطا کسی طرح کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے پاس کسی بھی سطح، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جو نثری نظم آپ پر ڈالتی ہے۔ اور یہ اردو نثر، ابرار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے میرے محترم لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے، تو ایک دور آتا ہے جب یہ 70s میں ایک انٹرویو دیا تھا مشفق خواجہ صاحب، اس میں ایک نئے اعلانات کیے تھے قمر جمیل صاحب نے، اور آپ کو پتا ہے کہ قمر جمیل نے میں خود سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت کی ہے، انہوں نے نہ صرف خود اچھی نثری نظم لکھی بلکہ ان کے جو زیر اثر ساتھی تھے انہوں نے بھی بڑی اچھی نظم لکھی، کہ مشفق خواجہ جیسے آدمی کو اپنے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ نثری نظم کا صحیح معنی قمر جمیل ہے۔ ایسے بھی دور اس کے اوپر گزرے ہیں، لیکن وہ تسلسل نہیں رہا۔ ایک تسلسل، اسی تسلسل میں جو قمر جمیل نے ایک پیدا کیا تھا کراچی میں، اور اس میں پورا ملک اس کے اثر میں آیا تھا، اس میں ایک شاعرہ ایسی ضرور پیدا ہوئی جس نے ماسس تک رسائی حاصل کی نثری نظم کی، ایک شاعرہ کو جس کا نام سارا شگفتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو نظم تھی اس نے ایسی مقبولیت حاصل کی جو شاعری کو نثری نظم کے ثبوت کے لیے کافی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو نثری نظم لکھ رہے تھے 60 سے پہلے یا 60 کے بعد بھی، جس طرح سے مبارک احمد صاحب، میں ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن کیوں کم ہوتا ہے؟ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ مبارک احمد نے جس کے پاس ایک سائیکل تھا اور وہ نکلتا تھا اور سارا دن ساری عمر انہوں نے نثری نظم کی ایک قسم کی تبلیغ، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نثری نظم کی خدمت تو بہت کی، لیکن وہ شاعر کہاں گیا؟ ایک آدھ مصرے کے علاوہ مبارک احمد کہاں گیا جس نے اتنی موٹی کتاب کہاں گیا؟ تو ایسا بھی ہوا نثری نظم کے شاعروں کے ساتھ، لیکن جو اظہار ہے وہ ہمیں نثری نظم تک ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ میں اب
آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق پوری دیانتداری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری شاعری میں، پوری دنیا کی شاعری میں، پوری دنیا کی شاعری میں نثری نظم سے بڑا امکان اور کوئی نہیں ہے۔ بالکل یہ میں 100% اس بات پہ کنفرم ہوں کہ یہ ایک ایسی صنف ہوگی جس کو نہ تو فاعلات المفاعلن کی ضرورت ہے، نہ تو رٹے ہوئے کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ کسی سب جھنڈے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیلے جھنڈے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کا ایک درد ہے، جو ازلی درد ہے جو اس کے اندر، اگر اس کو بیان کر سکنے کے امکانات ہیں تو وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چل کر زیادہ تر جب اس کے مزید راز کھولیں گے، جب ہم اس کے امکانات کو مزید دریافت کریں گے تو وہ ہمیں بہت اچھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں جس طرح سے غزل کو ہم کہتے ہیں کہ میر میسر آئے، غالب میسر آئے، اور بھی یہ سفر کلاسک کے جو مومن داغ سے ہوتا ہوا حالی اور پھر اقبال تک چلا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا تجربہ کیا ہماری جدید کا، تو وہ تجربہ ابھی کرنے والے شاعر ہمارے پاس نہیں۔ یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ ابھی تک مجھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی میں سے چل کے آگے شاید کوئی ہو سکتا ہے جو نثری نظم کو اس لیول پہ لے جائے جس طرح سے آزاد نظم کو میرا جی لے کے گئے ہیں، جس طرح سے آزاد نظم کو ڈھونڈی راشد مجید احمد، اختر علی مان اور اختر حسین جعفری، اس طرح اور نئے جو منظر نامے میں بہت سارے نام آئے ہیں جو ایک طویل لسٹ ہے، لیکن نثری نظم کو ایسا بندہ ابھی تک کوئی نہیں مل سکا ہے، اور تواتر سے بھی نہیں مل سکا ہے۔ ہاں اب پچھلے 20 سال میں اس پہ زیادہ گفتگو ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھی گفتگو ہے نثری نظم کے حوالے سے، بہت اچھے پوائنٹس ہیں۔ تو نثری نظم ایک ایسا امکان ہے، جب آپ اس وے سے سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہ تو غزل ہونی چاہیے، نہ نظم ہونی چاہیے، نہ معرہ، نہ پابند، کوئی صنف نہیں، حتیٰ کہ نثری نظم بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف شاعری ہونی چاہیے، صرف شاعری ہونی چاہیے۔ تو یہ صنف سراسر تقاضا کرتی ہے آپ سے شاعری کا، اور جو شاعری ہوتی ہے وہ اپنے اگر ہم آج نثری نظم پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اس کی موجودگی کا، اس کے تخلیقی امکانات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمیں اس پہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ ابھی تک آزاد نظم کو، اور اچھے ہمارے نقاد جو آزاد نظم اور نثری نظم کو خلط بلط کر دیتے ہیں۔ میں اس چیز کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم کے ساتھ نثری نظم بھی نہیں لکھنا چاہیے، میں اس کا بھی مخالف ہوں۔ یہ ایک آپ کے ذہن میں ایک اور تاثر پیدا، جب آپ شاعری تو شاعری ہوتی ہے، شاعری تو ٹیم کی چھت پہ بھی اپنی نغمگی تلاش کر لیتی ہے، جو لہریں ہوتی ہیں وہ پتھروں سے ٹکرا کر بھی شاعرانہ آپ کے اندر شور پیدا کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں یہ غنائیت ان چیزوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یعنی شاعری تو اس وقت بھی تھی جب آپ نے بحریں ایجاد نہیں کی، شاعری تو اس وقت بھی تھی جب ہمیں کسی فارم کا نہیں پتا تھا، اور وہ ازلی تعلق جو ہمارا شاعری سے ہے، نثری نظم اس کو قائم بیٹری دیکھو، آواز بند ہو گئی ہے جی وہ ایک کال آ گئی تھی وہ کاٹی ہے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ صرف نثری نظم کا نہیں ہے بلکہ ایک شاعرانہ شکو کا ہے جو ہمیں نثری نظم کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک شاعرانہ جمال اور تمطراق کا سفر ہے نثری نظم جو ہمیں اس کے الٹیمیٹ میننگ کی طرف لے کے جائے گی، اور زندگی ہم کو ایک مختلف نظر آئے گی۔ اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو سمو سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، لیکن میں ایک یہ بھی سوچتا ہوں کہ نثری نظم تک پہنچنے کے لیے آپ کو اردو شاعری کے پس منظر کا مکمل شعور ہونا چاہیے، آپ کو غزل کا شعور ہونا چاہیے، آپ کو مرثیے کا شعور ہونا چاہیے، آپ کو مسدس کا شعور ہونا چاہیے۔ اگر
یہ آپ اچھا یہ صرف علمی سطح پہ اس کا شعور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری چیزیں آپ کی ذات کا ایک تخلیقی حصہ جب تک نہیں بنتی ہیں، کوئی بھی آدمی نثری، کیونکہ ایک ہسٹری ہے، ایک بہت بڑا تسلسل ہے ہماری شاعری کا جو ہماری نثری شاعری سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو جوڑ کر دیکھنے کی ہی ضرورت ہے۔ میں اپنی جو گزارشات ہیں ان کو بہت پھیلا سکتا ہوں، میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نثری نظم جو ہے ابھی تک اپنے شاعر کی تلاش میں کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ابھی ان کا کام ادھورا ہے کہ وہ آگے چل کے کیا کریں گے اور اس سفر کو کس طرح سے ہونا ہے، وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہ سامنے نظر آتی ہے۔ تو جب تک ہم اس سطح پر نہیں سوچیں گے جہاں ہمیں نثری نظم فکری طور پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب آپ نثری نظم کی مخالفت کرتے ہیں خام خواہ، جس طرح سے کچھ لوگ غزل کی مخالفت خام خواہ کرتے ہیں، باقی اسنا، تو شاعری اس مخالفت کا در نہیں کھولتی کبھی بھی۔ یہ تو ہمارے یہ جو کچھ اسکالرز ہیں انہوں نے اس طرح کی نصابی بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں جو اپنی جگہ شاید اہمیت رکھتی ہوگی، لیکن ان کی تخلیقی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں نصابی حیثیت ہو سکتی ہے جو کہ ثانوی ہے۔ تو ہمیں اس کی تخلیقی حیثیت پہ غور کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بڑا امکان مجھے شاعری میں، دنیا بھر کی شاعری میں نثری نظم کے علاوہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کھلے دل سے سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت اعلیٰ منظرنامہ جو جس کے ہم مالک ہیں، اردو شاعری کی ایک بہت بڑی دولت ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہوئے اس کے سفر کو آگے لے کے جائیں گے تو ہماری شاعری، ہماری زبان، ہمارا اظہار اور ہماری فکری جو نہج ہے وہ ترقی کرے گی۔ نثری نظم یہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اتر کے ایک پسماندہ علم والے کو سمجھ آئے۔ نثری نظم اس کو 4 سیڑھیاں اوپر کھینچ کے لانا چاہتی ہے، اور اس سے جب تک آپ اپنے قاری کو بھی علم نہیں دیتے ہیں یا وہ اس کی سطح سے اس کو اوپر نہیں کھینچتے ہیں، تو ایک رکاوٹ یہ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں نثری نظم کی مخالفت کی، کہ وہ ابھی تک اس سطح پر ہم نے اس کے قاری پیدا نہیں کیے ہیں، ابھی تک اس کو اس طرح سے، جس طرح سے شاعر ابھی اس سطح کا پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناخواندگی کی وجہ سے، ہماری بعض صورتوں میں گمراہی اور نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہم اس سلسلے میں تھوڑے سے پیچھے ہیں۔ تو شاعروں کو بھی یہ جب تک ایک علمی ادبی ماحول ایک ثقافت سے جڑا ہوا ملک نہیں بنے گا، یہ بھی ایک اس صنف کی رکاوٹ میں ایک چیز ہے۔ تو یہ بحث چلتی رہے گی۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کم و بیش جو میں کہنا چاہتا تھا اور جو کہا ہے میں نے، اور وقت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی، یہ میری بہت بڑی عزت افزائی ہے کہ مجھے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں بولنے کا موقع ملا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مقصود وفا بھائی، واقعی آپ کی